دوستوں، آج ماہ ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ذی الحج کی 26 تاریخ کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کے دن کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ اس تاریخ کا انتظار میں خود بھی کرتا ہوں۔ ایک ایک دن گن کر میں نے ماہ ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کے دن کا انتظار کیا، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، اسی مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کا دن ہے، یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج 26 ذی الحج بدھ کے دن لاپرواہی میں اگر گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دی، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو پورے آپ کو سال کی رحمتیں، پورے سال کے نصیب آپ کے چمک جائیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، آپ جو بھی کام یا تسبیحات پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ ماہ ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کے دن جو بھی وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے وہ وظیفہ یاد سے پڑھنا ہے۔ چند منٹ نکال کر اس چھوٹے سے عمل، اس چھوٹے سے وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر ضرور پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ 26 ذی الحج بدھ کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پھر پتہ نہیں آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذی الحج کی 26 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشنوں سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں،
تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، سعودی عربیہ، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب ماہ ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کا دن ہو، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ آج کھل ڈل کے مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آج کی رات رحمت، برکتیں بارشوں کی قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا بھکاری فقیر بن کر ماہ ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے مانگ لے گا، وہ رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھی بھروا لے گا۔ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ لوگ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابیاں یقینی ہو جائیں گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشیوں کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ دوستوں، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ذی الحج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے۔ آج ذی الحج کی 26 تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، انشاءاللہ میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ تو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، اس کی ترتیب کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ والوں، انشاءاللہ ڈیلی بیسس پر آپ کے لیے اچھے وظیفے، مستند اور سچے وظیفے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ والوں، آج ماہ ذی الحج کی 26 تاریخ کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ عطا فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔
فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان کے ہر دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما، ان کو عروج اور نصرت اور غلبہ نصیب فرما۔ جو مسلمان ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں تو ان کو فتح عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین ثم آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، اور اپنے پورے نام کے ساتھ لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ ہزاروں لوگوں تک چلی جائے اور آمین ہزاروں شامل ہو جائیں، تو اللہ والوں دعا ہماری ضرور حجاب عظمت تک پہنچ جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور ہو جائے گی۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، اس کی ترتیب کو ملاحظہ کریں۔ ماہ ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کا دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے اسکپ کرنے سے اگر کوئی وظیفے کی کوئی خاص بات چھوٹ گئی، آپ سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ مس ہو گیا، تو پھر نہ کہیے گا کہ مجھے عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ پوری ویڈیو دیکھنی ہے، مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کے دن جب بھی آپ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ تمام کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ جو آپ کی ساری زندگی دعائیں قبول نہیں ہوئیں، آج انشاءاللہ اس خاص عمل، اس خاص تسبیح کو، اس چمتکاری تسبیح کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے مقصد کی نیت کریں۔ آپ میں سے جو کوئی بھی کچھ بھی مانگتا ہے مانگ لیجئے گا۔ آج ذی الحج کی 26 تاریخ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر اور نصیب کا مقدر انشاءاللہ چمکے گا۔ آج بے روزگاروں کو روزگار ملے گا، بے اولادوں کو اولاد ملے گا، تنگ دستیوں کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت ہوگی۔ اولاد نافرمان ہے، انشاءاللہ وہ بھی فرما بردار ہو جائے گی۔ شوہر نافرمان ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، صحیح طرح سے بات نہیں کرتا، انشاءاللہ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد شوہر بھی فرما بردار ہو جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اب فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل ہی دل میں جتنے بھی آپ کے مقصد ہیں، آپ نے ان مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر پہلے نمبر پہ یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلام رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگ دستی سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نکال کر ایک سلامتی والی زندگی میں لے جائے، ایک ایسی زندگی میں لے جائے جہاں کہیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، جہاں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑے، جہاں محتاجگی نہ ہو، جہاں کسی مالک کی ہمیں جو ہے وہ چاپلوسی نہ کرنا پڑے۔ جو بندہ اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، یعنی وہ اپنا کاروبار بھی چاہتا ہے، وہ اپنا گھر بھی چاہتا ہے، تو پھر اس عمل کو پڑھیں اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ مقصد آپ کا لازمی پورا ہوگا۔ اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، اور ہر بندے پر وہ زندگی میں ایک بار تو لازمی فضل کرتا ہی ہے۔ اللہ والوں، اگر اللہ پاک کے فضل کو آپ لوگ پکارنا چاہتے ہیں، اگر اللہ پاک کی عظمتوں کو
اللہ پاک کی برکتوں کو، اللہ پاک کی کرم نوازشوں کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا سلام یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ 9 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھ کے آپ نے جان چھڑا لی۔ آپ نے آرام آرام سے اور آپ نے دھیان سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور آپ نے ادب کے ساتھ پڑھنا ہے، جس طرح سے میں نے آپ کے آگے پڑھا، یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ جب 9 ٹائمز 9 بار پڑھ لیں، اس کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص عمل ہے، وہ تسبیح ہے جس سے صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی، آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ اللہ والو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومن کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف میں اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے سے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی سے بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ والو، آج کھل ڈل کے مانگ لو، ابھی خزانے مانگنے کا وقت ہے۔ اگر یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا پھر نہ کہنا۔ اللہ والو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے، قبولیت میں بھی بھاری ہے اور عظمت میں بھی بھاری ہے۔ اللہ والو، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بھی بننا چاہتے ہیں، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج 26 ذی الحج بدھ کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ والو، ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب کو اپنی ہر بات منوانے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ وظائف بہت سے لوگ بتائیں گے، لیکن ذی الحج کے مہینے میں رب کو منانے کا، ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کے دن کا یہ خاص عمل کوئی نہیں بتائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر کسی کو پڑھنا آتا ہے، لیکن آج ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کے دن کیسے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ اس کو ملاحظہ کریں، کیونکہ ہر کوئی ترتیب نہیں بتاتا۔ ہر کوئی اعمال تو بتا دیتا ہے، وظائف تو بتا دیتا ہے، لیکن ترتیب نہیں بتاتا۔ ترتیب اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس طرح سے میں نے کہا، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو تیسری بار پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح سے آپ نے مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اللہ والوں، یہ ذکر فرشتوں کا ذکر ہے، یہ ذکر ہر نبی کا ذکر ہے۔ ہر نبی کے کلمے بے شک الگ تھے، لیکن لا الہ الا اللہ تو ہر کوئی پڑھتا تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو اس لیے ہم اس کلمے کو پڑھ رہے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ عمل بتایا جاتا تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ یہ ہوتا کلمہ۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بتایا جاتا تو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ یہ کلمہ ہوتا۔ لیکن ابھی محمد رسول اللہ یعنی خاتم النبیین کا وقت ہے، نبی پاک کا وقت ہے، تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے، نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج ذی الحج کی 26 تاریخ بدھ کے دن یہ ایک تسبیح نہیں پڑھے گا۔ اللہ والوں، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے، اگر آپ لوگ پریشان ہیں، یعنی کہ نوکریاں جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل سے مل رہی ہیں،
یا پھر کماتے ہیں تو 50-60 ہزار کماتے ہیں اور جو کماتے ہیں وہ خرچ ہو جاتے ہیں، آپ جمع نہیں کر پاتے، تو پھر یہ جو نام ہے اللہ پاک کا یا مسبب الاسباب، یہ غیب سے رستے بناتا ہے، اور ایسے ایسے رستے آپ کے آگے کھلیں گے کہ آپ بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا مسبب الاسباب کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا مسبب الاسباب یہ بہترین ذکر ہے، یہ ایسا ذکر ہے جس کو اللہ والے کرتے ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور جب یا مسبب الاسباب پڑھ لے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ یعنی کہ آخری عمل، یہ آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ لوگوں نے یا رزاقو یا غنیو کا پڑھنا ہے۔ یا رزاقو اللہ پاک کی صفت ہے، جو رازق ہے، جو رزق دینے والا ہے، بے شک وہ اللہ ہے۔ اور اگر آپ لوگ اللہ پاک کی ذات کو منانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ یا رزاقو اور یا غنیو، غنی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ سخاوت بھی کریں، آپ لوگ دوسروں کو عطا بھی کریں، یعنی کہ مانگنے والے ہیں تو بانٹنے والے بن جائیں۔ تو یا رزاقو یا غنیو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یا غنیو یا رزاقو یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، صرف اور صرف 33 ٹائمز پڑھنا ہے، 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والوں، عمل شروع کرنے سے پہلے استغفار کی تسبیح ضرور پڑھیے گا، اپنے گناہوں کی اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ ضرور کریے گا، کیونکہ توبہ جو ہے وہ رستے کھولتی ہے، توبہ جو ہے وہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے، اور ہمارے لیے زندگی کو اچھا کر دیتی ہے، آسان بنا دیتی ہے۔ اللہ والوں، آج ہماری زندگی میں گناہ ہے، اللہ پاک کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اسی لیے ہم لوگ پریشانی میں ہیں، اسی لیے ہم لوگ پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی لیے استغفار آپ نے روزانہ 70 بار تو کم سے کم پڑھا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔